نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ نہ رکھنے والے توجہ فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدبخت ہے وہ انسان جس نے ماہ رمضان پایا اور اس کے روزے نہ رکھے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدبخت ہے وہ انسان جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اور فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا۔ روزہ رکھنا یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور روزہ چھوڑ دینا یہ اتنا سخت گناہ ہے، اس کو شریعت میں اسلام میں اتنا ناپسندیدہ کہا گیا ہے، بلکہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کی ناک مٹی میں مل جائے جس نے ماہ رمضان پایا اور ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ ناک خاک آلود ہونے سے مراد یہ ہے کہ پہلے کے دور میں کسی کو زجر و طبی کے لیے جو ہے یہ لفظ بولا جاتا تھا، کسی کو حقارت کے لیے جو ہے یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ تیری ناک خاک آلود ہو یا تیری ماں تجھ پر روئے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے روزہ چھوڑ دینا، بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، فرمایا زمانے بھر کے روزے رکھے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، لیکن پھر بھی ایک روزے کا وہ کفارہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے روزہ رکھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ جو مسلمان روزہ نہیں رکھتے ان فرامین پر ان کو غور کر لینا چاہیے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ٹخنوں کے ساتھ رگوں کے ساتھ باندھ کر لٹکایا ہوا تھا، اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن میں سے خون آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ ایک تو روزہ چھوڑنا یہ سخت گناہ ہے، اور پھر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ رکھ کر اس کو توڑ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ان لوگوں کو جبڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے اور ان کو ان کی رگوں کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیا کرتے